جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف سن 1968 میں تحریک شروع ہوئی تو ملک کی سیاست دو حصوں میں بٹی ہوئی. ایک طرف ڈیموکریٹک ایکشن کونسل تھا جس میں پاکستان کی تمام جماعتیں شریک تھیں، یہاں تک کہ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی اسی کا حصہ تھے. ایوب خان سے مذاکرات ہوئے اور دو باتوں پہ اتفاق ہو گئے. نمبر ایک کہ قوم کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا جائے، اور یہ کہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے، ان کا نعرہ تھا کہ صدارتی طرز حکومت ہو. لیکن 1972 میں جب عبوری آئین دیا گیا تو ایک مخلوط قسم کا نظام تھا، وفاق میں صدارتی طرز حکومت اور صوبوں میں پارلیمانی طرز حکومت. لیکن آئین میں اس وقت اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. لیکن جس وقت 1973 میں مستقل آئین بنا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی پارلیمانی طرز حکومت پہ آمادہ ہوئے. اپنا موقف انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ اس وقت کی ضرورت. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت، ہر چند کے ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے آئین کو پاس کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے سندھ اور پنجاب کے ساتھ بلوچستان اور اس وقت کا صوبہ سرحد ان کو برابر کی حیثیت دی، تاکہ کوئی صوبہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے تو یہ آئین نہیں مانا. پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ ہوتے، لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، سینٹرلسٹ بھی تھے، اور آئین سب کے لیے قابل قبول، کیونکہ تمام کے نظریات و خواہشات کو آئین میں گنجائش دی گئی. اور یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ کہلاتا ہے، یہ قومی مفاہمت، میثاق ملی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک قوم. اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو کوئی صوبہ اور کوئی قومیت پابند نہیں کہ پھر اس کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ رہے. اس لیے آئین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا. سن 1977 میں اس وقت بھی تحریک چلی، پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس PNA کی تحریک تھی. میرے والد قبلہ گاہ اس کی قیادت کر رہے تھے، ہم اس وقت طالب علم تھے. ابھی تو دھاندلی کے خلاف یہ میرا آج کا نظریہ نہیں ہے. میں جب ابھی چھوٹا تھا، تحصیل علم کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اور اس وقت دھاندلی کے خلاف مفتی صاحب نے تحریک چلائی، تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کر. تحریک چلی، جیلیں بھر گئی، لیکن پھر بھی مذاکرات، اور مذاکرات بھی ایسے کہ مطالبات PNA نے پیش کیے اور 32 مطالبات پیش کیے، اور ان میں ایک مطالبہ خود PNA نے وڈرا کیا. اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا آئین سے مطابقت ہے یا نہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آئین سے متصادم نظر آ رہا ہے، اور تمام کی 31 مطالبات منوا لیے. معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ لکھا گیا. یہ 4 جولائی کا دن تھا، اور عشاء کے وقت طے ہوا کہ صبح اس پر دستخط ہوں گے. لیکن پھر 5 جولائی آیا، اور آئین کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، الیکشن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، جمہوریت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے، پھر کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا بات ان کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ. ہم نے دستخط کے لیے کاغذ تیار کر لیا تھا، صبح دستخط ہونے تھے، ہمارے درمیان اتفاق ہو چکا تھا، اور یہ اتفاق ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ قوم کی امانت. کچھ وقت ہم نے تعاون کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاہدہ ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے. لیکن جب وہ مایوس ہوئے تو میدان میں نکل آئے. سن 80 میں ان کا انتقال ہوا، اور 81 سے میری جیلیں شروع ہوئی، اور 85-86 تک میں جیلوں میں رہا اس جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے. MRD بنی، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو بات بنیادی یہ ہے اس آئین کی اہمیت. اب بھی جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان قائدین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی، آمریت کے خلاف ہم لڑے. لڑائیاں تو ایوب خان کے زمانے سے تھی، لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی شمولیت ہے وہ سن 81 سے ہے. آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے، اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا آمرانہ فکر طاقتور ہے؟ تو کیوں صرف آمروں سے شکایت ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اس کو بھی تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں. آج بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی. جو آپ کا مینڈیٹ 2018 میں تھا تقریباً کچھ اوپر نیچے آج بھی وہی ہے. آپ کے اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندلی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندلی نہیں؟ اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ہے کچھ اوپر نیچے. اس وقت دھاندلی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندلی کیوں ہے؟ جمعیت علماء اپنے اصول پہ کھڑی ہے. اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی، آج بھی دھاندلی ہے، اس سے بدتر دھاندلی ہے. نہ اس وقت تسلیم کیا تھا نہ آج تسلیم کرنے کو. ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی، اصول کا معاملہ ہوتا. اور ہم اختلاف کے باوجود سیاسی رہنماؤں کا احترام. اگر معاشرے میں 5 آدمی
آدمی کسی کی عزت کرتے ہوں، میرا اور آپ کو بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ ملے، عزت کے ساتھ سلام کریں۔ توہین آمیز رویے جو ہمارے معاشرے میں گھس آئے ہیں، اس نے معاشرے کو کے ڈھانچے کو بٹھا دیا، بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا، آوازیں کسی جا رہی ہیں۔ ہم جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ہم وی آئی پیز کہلاتے ہیں۔ یہ وی آئی پیز کی علامت ہے جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ وی آئی پیز اس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے بعد جہاں جاؤں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے، تو جس وقت آپ سب اکٹھے ہوں وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے، مسئلے پر شدت بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت عارضی اور حدود کے اندر حدود سے باہر پھر بھی نہیں جاتے۔ یہاں تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کاغذ پھینکے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کسی کو اس پر بات کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم حیا۔ یہ رویے بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ آج جمہوریت کیوں کمزور ہو گئی ہے۔ میرے پاس جتنے بھی اکابرین تشریف لائے، ابھی میرے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگنی، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پاس آئے ہیں احترام باعزت لوگ، کوئی بھیک نہیں مانگا۔ ایسے مسائل ہیں، لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنی بات پر آمادہ کرتے ہیں، جو ان کا حق ہے۔ ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں، اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ویلکم، ہم نے ان کو عزت دی۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں، اور ہم نے ہی ان اقدار کو زندہ رکھا۔ کیوں کر ہم اپنے اقدار کے قاتل بنے؟ کیوں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا۔ آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی اور اس میں اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے؟ یہ تھے ہمارے بڑے لوگ، پھر وہی ہم سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو کیونکہ وہ فوراً نقالی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آئین ہے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہمارا آئین اصول طے، میرے نزدیک چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی، اور شاید آئین بھی کہتا ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کے اساسی ستون ہوتے ہیں، اگر کوئی ستون گرتا ہے تو آئین گرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا ہمارا آئین کا اولین ستون وہ اسلام، کہ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب، یعنی یہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، اور پھر اس کا مذہب اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کہتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ملک جمہوری ہے، جمہوریت اس کی دوسری اساس ہے، یعنی یہاں پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں، مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دوسرا بڑا ستون ہے۔ اور تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت، یعنی یہاں پر نہ صدارتی طرز حکومت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، نہ مارشل لا کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ یہاں پر اگر مملکت کا نظام چلے گا پارلیمان کی وساطت سے چلے گا، اور پارلیمنٹ ول بی دی سپریم۔ چوتھی چیز وہ ہے ہمارا وفاقی نظام۔ آئین میں اس وقت ایک وفاق کے نیچے 4 یونٹس ہیں، 4 وحدتیں، 2/3 اکثریت سے، کل اگر کوئی اور صوبہ بنتا ہے تو اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک وفاقی نظام ہے ملک کے اندر۔ اب اگر آئین میں اسلام، جمہوریت ہو، پارلیمانی طرز حکومت ہو، وفاقی نظام ہو، یہ 4 چیزیں اگر چھیڑی جاتی ہیں اور یہ منہدم ہوتی ہیں، آئین منہدم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو اثر نو آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کے حالات اور آپ کی سوسائٹی آج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یہ رسک لے لیں کہ ہم دوبارہ نیا آئین بنائیں؟ بچا کچا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا، جب اب آئین نہیں ہوگا پتہ نہیں کون کون سا یہ رکھا جائے۔ یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، سطحی باتیں نہیں ہیں، ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے، پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ